آیت یہ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورت پر قوام بنا دیے گئے ہیں. قوام کا مطلب ہے حاکم بنا دیے گئے ہیں. پھر آگے اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ کس بنا پر, کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے پرووائڈرز ہیں, کیونکہ ان کو نان و نفقہ دیتے ہیں. تو جب تک مرد عورت کو نان و نفقہ دے رہا ہے اس کا حاکم ہے. حاکم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی عورت مطیع و فرمانبردار رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا عورت نیچی ہو گئی مرد اوپر ہو گیا, نہیں, ان کے رولز الگ الگ ہیں. اس سے مرد کو حاکم بنایا گیا ہے کہ تم باہر کے امور کو دیکھو گے, خواتین کو کہا گیا تم گھر کے امور دیکھو گے. حتیٰ کہ ہمیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب امیر المومنین اپنے گھر جنگوں سے آتے تھے تو حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی ایک مرتبہ گھر کے کام کر رہے ہیں. حضور اکرم نے کہا یا علی آپ گھر کے کام فرما رہے ہیں, آپ فاطمہ کے ساتھ چکی چلا رہے ہیں, میں نے دیکھا کہ آپ دال چن رہے ہیں, آپ آلو کاٹ رہے ہیں. تو حضور اکرم کے سامنے امیر المومنین فرماتے ہیں ایسا مرد ہو تو پھر جناب سیدہ کی مثال دینا مرد خواتین کو. حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ جب میں جنگ سے آیا میں نے اور سیدہ میں آپس میں کام بانٹ لیے ہیں. ایک دن تمام تر گھر کے کام میں انجام دیتا ہوں اور ایک دن جناب سیدہ. ہمیں حدیث اور روایات میں ملتا ہے یہ, یعنی ہمیں تو یہ جناب سیدہ کی کنیز کے بارے میں ملتا ہے نا. کنیز نہیں, امیر المومنین کا معیار تھا کہ حضور اکرم کی بیٹی جناب سیدہ سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک دن کام کو آپ کر لیں ایک دن میں کر لیتا ہوں. یہ بھی ملتا ہے کہ آدھے آپ کام کر لیجیے آدھے میں کام کر لیتا ہوں. اگر میں چکی چلا رہا ہوں تو آپ کھانے کا انتظام کر لیں, آپ روٹی بنا لیں. یہاں پہ جو کائنات کا اتنا بڑا مولا ہے, اتنی بڑی بیوی ہیں, وہ لوگ اپنے بڑا میں چھوٹی بڑائی نہیں کر رہے, میں بڑا ہوں تم چھوٹا, یہ نہیں کر رہے, اپنے روز کو برابر میں بانٹ رہے ہیں.